صلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو نشست لگا رہے ہیں وہ حالیہ ہی میں جو واقعہ پیش آیا فیصل آباد میں، ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنے آپ کو رسول کہا، پیغمبر کہا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہا اور اللہ تعالیٰ کو اپنا محرم کہا۔ اسی طرح اس نے بہت سی بکواسات کی۔ سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں۔ میں رسول ہوں، میرا ٹائٹل قرآن پاک میں جو محفوظ ہے، قیامت، میں قیامت ہوں جس کے لیے تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پوری ہو گئی، وہ قیامت میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ۔ میرا محرم اللہ رب العالمین۔ تو ہم جو ہے احادیث و قرآن کی روشنی میں جو ہے نا اپنا ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس طرح کہ مسند احمد میں ایک حدیث پاک پیش کی گئی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 دجال و کذاب آئیں گے، ان میں سے 4 عورتیں ہوں گی۔ تو یہ بھی ایک عورت ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے جھوٹا۔ تو ہم اس وجہ سے آج مسلمانوں کو جگانا چاہتے ہیں، مسلمانوں جاگو۔ امام مالک تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں کسی نے گستاخی کی تو آپ نے کیا فرمایا؟ امام مالک نے فرمایا مسلمان کو کوئی جینے کا حق نہیں ہے جب تک مدعی نبوت ان میں موجود ہو یا حضور کا گستاخ ان میں موجود ہو۔ مسلمان کو اس وقت کوئی بھی جینے کا حق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا یہ تم میں سے رجال میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہ آیت پاک اس وقت اتاری گئی کہ جب کہ کفار اور منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے جو ہے جب زینب پاک سے نکاح فرمایا تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین نے یہ کہا کہ آپ تو جو ہیں اپنے بیٹے کی زوجہ سے نکاح کیا آپ نے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت پاک اتارا رجال میں سے کسی کے یہ باپ نہیں ہے۔ تو حضرت زید جو تھے وہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں تھے، تو اسی وجہ سے رجال فرمایا مردوں میں سے۔ تو جو آپ کے چھوٹے بیٹے جو بچپن کی حالت میں وصال فرما گئے تھے، حضرت قاسم، حضرت طاہر، حضرت طیب، حضرت ابراہیم، وہ بچپن کی حالت میں وصال فرما گئے تھے، بلوغ کی حد تک نہیں پہنچے تھے، وگرنہ باقی نبیوں کے جو بیٹے تھے وہ بھی نبی ہوئے۔ تو ادھر وہ کمی رہ جانی تھی اس وجہ سے کہ نبی پاک آخری نبی تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلوغ کی حد تک نہیں پہنچنے دیا۔ تو فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا رسول اللہ کی اس وجہ سے کہ وہ روحانی باپ تو ہیں لیکن جسمانی باپ رجال کے نہیں، اور اسی وجہ سے فرمایا رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا یہ خاتم النبیین ہیں۔ یہ کون ہے؟ خاتم النبیین ہیں کہ یہ تمام انبیاء کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ حضور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کو کہ وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ جس طرح قل هو اللہ واحد، اللہ تعالیٰ کو احد ماننا اور اللہ تعالیٰ کو لا شریک ماننا، اللہ تعالیٰ کی اولاد کو نہ ماننا، جس طرح ان کے متعلق قید رکھنے ضروری ہیں، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار سے ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ صحیح مسلم شریف میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک نے فرمایا ایک شخص کمرہ بنایا، ایک شخص نے، اور میری نبوت کی مثال کس طرح کہ ایک شخص نے کمرہ بنایا اور اس کمرے کو مکمل کر دیا، پر ایک اینٹ کا سوراخ جو ہے نا اس میں باقی رکھ دیا، اور لوگ اس کے ارد گرد گھومنے لگ پڑے اور پوچھنے لگے کہ یہ سوراخ کس وجہ سے جو ہے نا مکمل نہیں کیا گیا۔ تو جب
پھر اس کو بند کر دیا گیا، وہ کمرہ بند ہو گیا اور اس اینٹ کو اس سوراخ میں لگا دیا، تو حضور پاک نے فرمایا میری نبوت کی مثال اس طرح ہی ہے، باقی انبیاء آتے رہے اس کمرے کی مانند، لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا، جب اس اینٹ کو لگا دیا تو کمرہ پورا ہو گیا۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا مجھ پر نبوت ختم ہوگی، اور اس آخری اینٹ کی مثال حضور نے اپنے ساتھ دی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے۔ تو قاضی یاز مالکی فرماتے ہیں شفا شریف میں کہ عبد الملک بن مروان نے بہت سے جو ہے نا ایک شخص کو قتل کیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسی میں قاضی یاز نے فرمایا کہ کئی خلفاء ایسے جنہوں نے اپنی دورہ حکومت میں جنہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، نبوت کے دعوے کرنے والے کو۔ تو حضور پاک کے دور میں بھی خود کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں، اور عمر فاروق اور صدیق اکبر کے دور میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ خواہ عورت تھی چاہے وہ مرد تھا، انہوں نے اس کو قتل کروا دیا۔ تو جی حضور آپ اس کے متعلق کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ جو ہے نا اس عورت کو کیا سزا ملنی چاہیے شرعی روح سے، اور شریعت کے اعتبار سے کیا حکم لگتا ہے؟ اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی اور رسول ہیں۔ یہ بات ضروریات دین سے تعلق رکھتی ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہ مانے وہ ضروریات دین کا منکر ہے، اور اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فتاوی جات کی کتب میں موجود ہے کہ جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے گا وہ بھی اسی طرح کا کافر ہے۔ اور اس پر واضح دلیل قرآن مجید کی وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اور حدیث سے متواتر ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب الانبیاء باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، اس میں یہ روایت ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمام امت مرحومہ نے سلفن خلفن یہی معنی سمجھے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ جو یہاں تعویل کرنے کی کوشش کرے خاتم النبیین کے معنی میں، کوئی کسی طرح کی تعین کرے کہ اس تعویل کرے کہ اس طرح سے آ سکتا ہے اس طرح سے آ سکتا ہے، وہ بھی کافر ہے۔ یہ بات تو یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنی محال ہے۔ الاشباء والنظائر وغیرہ میں، فتاوی عالمگیری وغیرہ میں لکھا ہے کہ جو شخص یہ بات نہ مانے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ ضروریات دین سے ہے۔ اسی طرح شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی، اسی طرح حجت الاسلام امام غزالی وغیرہ بہت سارے حوالات جات ہیں اس بات پر۔ یعنی میں مختصر آپ یہ تعبیر کر دوں کہ قرآن مجید کی صریح آیت وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آئمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر کوئی تخصیص، کوئی تعویل، کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کا یہی معنی ہے کہ حضور یہ قطعی معنی ہے اور حضور آخری نبی ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی معنی نہیں ہو سکتا کہ حضور کے بعد نبوت ملنے محال ہے۔ آیت بھی یہی بتا رہی ہے، اور حدیث متواتر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور فرمان عالی شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ حضرت فاروق اعظم سرکار کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یعنی یہ باتیں آپ کی واضح بتا رہی۔ اسی طرح ائمہ اکرام کے بہت سارے فتاوی جات ہیں، امام غزالی سرکار کی، امام شہاب الدین سرکار، اور الاشباء والنظائر کی، شفا شریف وغیرہ کی میں نے بات کی آپ کے سامنے۔ مختصر یہ تعبیر کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کے زمانہ شریف میں یا بعد میں کسی نے بھی اگر دعوی نبوت کیا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا طریقہ رہا مسلمانوں کا۔ مسلمہ کذاب تھا حضور کے زمانہ شریف میں، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا، وہ اتنا بدبخت انسان تھا کہ جس طرح انبیاء کرام سے معجزے ہوتے ہیں نا، وہ بھی کوشش کرتا تھا کہ میں بھی آج کوئی نہ کوئی معجزہ صادر کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایک کنویں میں اپنا لعاب دہن شریف ڈالا، وہ میٹھا ہو گیا، اس نے بھی اسی طرح کی کوشش کی۔ اس نے اپنا لعاب ڈالا تو وہ پانی جو میٹھا کچھ تھا پہلے وہ کھاری اور کڑوا ہو گیا۔
اور ایک بچے کو دم کرانے کے لیے اس کے پاس ہے، اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، وہ گنجا ہو گیا. اس طرح کی کئی صورتیں. خیر مختصر یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر سرکار کا زمانہ شریف جب آیا نا تو آپ سرکار نے حضرت خالد بن ولید سرکار کو لشکر دے کر بھیجا، فرمایا اسے قتل کر. حضرت خالد بن ولید سرکار لشکر لے کر گئے، پھر جہاد لڑائی ہوتی رہی. مختصر یہ کہتا ہوں کہ حضرت وحشی جو حضرت حمزہ پاک کے قاتل تھے جب حالت کفر میں تھے، انہوں نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا اور فرمایا انا قاتل خیر الناس فی الکفر و انا قاتل شر الناس فی الاسلام، کہ جب میں کفر میں تھا اس وقت خیر الناس لوگوں میں سے بہترین شخص کو میں نے قتل کیا تھا، اور جب میں اسلام میں آیا ہوں تو لوگوں میں سے سب سے شریر شخص کو میں نے قتل کیا ہے. اسی طرح اسود عنسی مدعی نبوت ہوا، اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ جس طرح ہو سکتا ہے اس کے فتنہ کو روکو. صحابہ اکرام نے پھر روکا. وہ اسود عنسی جو تھا اس نے ایک مرتبہ چڑھائی کی تھی ایک علاقے پر، اور اس پر غالب آ کر جو اس علاقے کا سردار بادشاہ تھا اس کی عورت سے اس نے نکاح کیا. تو صحابہ اکرام نے اسی عورت سے کی طرف پیغام بھیجا کہ جس نے تیرے شوہر کو پہلے قتل کروایا ہے یہ تیرے حق میں بھی نہیں ہے. اس عورت سے مل کر پھر لین کو قتل کیا گیا. اور اس کے بعد تو طلحہ بن خویلد اسدی وہ بھی مدعی نبوت ہوا. ایک عورت ہے سجا بنت حارث مدعی نبوت. جتنے بھی ہوئے مختصر یہ کہتا ہوں سب کی طرف اسلامی لشکر نے چڑھائی کی. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ کسی کے قتل میں کامیاب ہوئے یا نہ ہوئے، جو اہل اسلام بادشاہ تھے وہ بھیجتے رہے کہ ان کو قتل کر دیا، ان کی طرف لشکر کشی ہوتی رہی. تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب بھی اس طرح کا فتنہ اٹھتا ہے نا تو بادشاہ کا حق ہوتا ہے فتنے کو ختم کیا جائے. کہ اگر نہیں ختم کرے گا، ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس طرح دیکھو پہلے بھی ایک دعویٰ ہوا تھا واسیہ ملونہ نے کیا، اس کو رہائی دی گئی، اس کو رہائی دی گئی. اگر بادشاہ اس وقت رہائی نہ دیتے تو آج یہ مسئلہ نہ بنتا. جب اس طرح کے مسائل بنتے ہیں تو بادشاہ کا حق ہوتا ہے ان کو روکیں. یہاں یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ ہے، بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور مسائل بھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں کہ اگر نہ روک سکتے ہوں تو تعزیران قاضیوں کو حکم ہوتا ہے کہ قتل کر دو. بعض جرائم میں جہاں سزا قتل نہیں بنتی لیکن جرم روکنے کے لیے بھی بعض اوقات قاضی تعزیرن وہاں بھی قتل کروا سکتے ہیں. تو یہاں تو یہ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے. تو حضور پاک سرکار کی عزت کا مسئلہ جب بھی آیا صحابہ کے زمانہ میں آیا یا حضور پاک کے اپنے زمانے شریف میں تو اسی لشکر کو بھیجتے رہے ہیں کہ ان کو قتل کریں. پھر بعد قتل ہوئے یا بعد قتل ہو گئے، بعد بار اسلامی لشکر اگرچہ غالب نہ آئے لیکن گئے تو ہیں قتل کرنے کے لیے. تو ہمارے اس دور میں بار بار یہ اس طرح کا مسئلہ بن رہا ہے. صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بادشاہ ہیں جو ان کا حق تھا یہ اپنا حق پورا نہیں کر رہے. ان کا حق یہی تھا کہ ایک اگر دعویٰ کرے تو اس کو تختہ دار پر چڑھائیں تاکہ بعد میں کوئی اس طرح کی جرات نہ کر سکے. یہ بار بار جرات ہو رہی ہے صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ بادشاہ کا جو حق تھا وہ اپنا حق نہیں کر رہے پورا، اور بعد میں پھر جب بادشاہ اپنا حق پورا نہیں کریں گے تو عوام تو اشتعال میں آ کر کچھ بھی کر سکتی ہے. تو بعد میں یہ کہیں گے کہ یہ عوام کا حق نہیں بنتا تھا، یہ بادشاہ کا حق. بعض پھر مولانا حضرات بھی فتوی اس طرح کے جاری کرتے ہیں کہ یہ عوام کا حق نہیں ہے، یہ بادشاہوں کا حق ہے. تو یہ ٹھیک ہے بادشاہوں کا حق ہے، پہلے تو بادشاہ پورا کریں. اگر نہیں کریں گے تو پھر اگر عوام میں سے کوئی ایک ایسا معاملہ کرے گا تو پھر اس کو کیا کہا جا سکتا ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ حضور پاک سرکار کی عزت پاک کے بارے میں اس طرح کی زبانیں اعتراض کرنا تو دور کی بات ہے. حضور کے زمانہ شریف میں یہ آیت پاک ہے قرآن پاک کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو رائنا نہیں بولنا، کیونکہ اس میں بھی شبہ تھا، وہ منافقین کھینچ کر بولتے تھے تو گستاخی کرتے تھے. تو اسی طرح اسلام نے ہمیں سبق دیا. اور فاروق اعظم کے پاس ایک معاملہ آیا، حضور پاک نے فیصلہ فرمایا تھا، وہ منافق اور یہودی کا معاملہ تھا. حضرت فاروق اعظم نے قتل کر کے بتا دیا کہ جو حضور کا حکم نہیں مانے گا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. تو ہم صرف یہی کہنا چاہتے ہیں یہاں پر کہ یہ سلفن خلفن عیسائیت کا یہی مطلب ہے. تمام امت کا اجماع ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. جو اس بات کو نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور بادشاہوں کا حق بنتا ہے کہ اس معاملے کو روکیں، اگر نہیں روکیں گے تو حالات پھر بگڑتے چلے جاتے ہیں. حضور آپ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے کہ
جو بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا، اور حدیث سے بھی یہی ثابت ہے کہ حدیث پاک سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو نا من سب نبی فاقتلوا، جو بھی حضور پاک کو سب و شتم کرے گا اس کی سزا یہی ہے، قتل بنتی ہے۔ تو عاشق کا تو عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے معاملات میں اگر جان بھی چلی جائے تو اس کی پرواہ نہ کی جائے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔